ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کیونکہ 100-150 کے قریب جب کیسز ہوں، 250 کے قریب کیسز ہوں، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے کیسز ہیں جن میں بانی پی ٹی اے کو سزا ہو چکی ہے، کتنے ہیں جن میں بریت ہو چکی ہے، کتنے جن کے سینٹنس سسپینڈڈ ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب، آپ تو وہ امپورٹنٹ موسٹ کورٹس کور کر رہے ہیں کہ جہاں پر اہم ترین کیسز آج کل لگے ہوئے ہیں، کتنے بانی پی ٹی اے کے کیسز ہیں کہ جن کے اندر سینٹنس سسپینڈڈ ہیں؟ اور آپ بھی اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، میں بھی تھا، جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر یہاں پر آج پری اریسٹ ریسٹور ہو جاتی پرانی ڈیٹوں والی تو آج بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اہم کیسز کو ہم کور کر رہے ہیں اور اس کوریج کی جو پابندی بھی لگائی جاتی ہے، لیکن دوبارہ اجازت مل گئی نا آپ کو؟ نہیں، دوبارہ اجازت بھی مل گئی، لیکن حیران کن معاملہ تھا کہ ایک جو ہے وہ فیئر رپورٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی پابندی لگنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں عدالتوں میں جانا چاہیے پڑے کہ وہاں جا کر کریں۔ عمران خان صاحب کے جو اس وقت کیسز ہیں، سب سے امپورٹنٹ تو کیسز ان کے 9 مئی کے ابھی جو ہے، کیونکہ سائفر عدت والے کیسز تو ختم ہو گئے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل ان کا چل رہا ہے، وہ آخری مراحل میں ہی ہے، ابھی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس پہ جرا ہو رہی ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ کا نیا کیس بن رہا ہے، لیکن ان دونوں کیسز کی جو ڈائریکٹ لائن ہے نا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے نیب ترمیم کا کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے 6 جون سے، اور آج جو ہے وہ 24 اگست تک اس کا فیصلہ نہیں آیا۔ چیف جسٹس نے ایک ججمنٹ تھی، میرے خیال ٹیکس میٹر تھا، اس میں جسٹس اطہر من اللہ، حالانکہ بردر ججز کے حوالے سے ایسی بات لکھی نہیں جاتی، انہوں نے ڈائریکٹ ان کا نام لکھ کر یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 4.5 ماہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد 4.5 ماہ کے بعد ججمنٹ دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جلدی جو ہے وہ ریزرو کر کے ججمنٹ جو ہے وہ جلدی آنی چاہیے۔ ریویو بھی ابھی تک تو میں نیب ترامیم کا کہہ رہا ہوں کہ نیب ترامیم میں عمران خان کے یہ دونوں کیسز جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس فیصلے میں جو زیادہ امکان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور ہونی ہیں، اگر منظور ہوتی ہیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس سارا فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ جو 2019 کی تھی اس کے ارد گرد گھومتا ہے، تو کیبنٹ پروٹیکٹڈ اس میں ہے نیب ترامیم میں، اور دوسرا جو توشہ خانہ بنا ہوا ہے وہ 50 کروڑ سے کم کا ہے، تو وہ بھی کیس، یہ دونوں ریفرنس ختم ہو سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور جو اپیلیں جو ہے منظور ہو گئیں، تو یہ ایک تو 2 یہ کیسز ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں آپ کو پتا ہے ابھی ٹرائل جو ہے وہ چل ہی نہیں پا رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی، لیکن 2-3 اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ 4-5 روز قبل بشرا بی بی کے 12 جو کیسز تھے ایکویٹل ہوئی، اس ایکویٹل کا بہت اہم جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جو میٹنگ کا حوالہ دیا گیا تھا، اس میٹنگ کو عدالت نے نہیں مانا، تو اٹ مین کہ اس میٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوں گے سب کے ایکویٹل ہو سکتی ہے آگے چل کر۔ تو اسی طرح لاہور کے کیسز میں جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈکلائن کیا تھا ان کا ریمانڈ عمران خان کا، اور اس میں جو ججمنٹ میں جو الفاظ لکھ دیے انہوں نے کہ آپ نے اس سٹیج پر کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی کہ جس کو ہم مانیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کو ریمانڈ ملنا چاہیے، تو لاہور اور راولپنڈی کے 9 مئی کے کیسز پہ ان دونوں ججمنٹس نے بہت بڑے سوالات اٹھائے ہیں، لیکن بہرحال پروسیکیوشن کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ میرٹ پہ آگے کیس چلا سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 کیسز ہیں، یا آرٹیکل 6 کی جو آپ نے بات کی یا ملٹری کورس میں جانے کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جنرل فیض حمید اگر کوئی ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آتی ہیں، کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی لیگل بیٹل ہوگی، کیونکہ جو سیولین کے ملٹری ٹرائلز ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ، پھر وہ سپریم کورٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ چیز جو ہے پڑی ہوئی ہے، سمپل ایک کوسچن آف لا ہے۔ میں یہ حیران ہوں کہ سپریم کورٹ میں اپیل اکتوبر 2023 سے پڑی ہوئی ہے، آج تک ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ کیا بار بار میں کہتا ہوں کہ یار یہ ایک کیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ 83 لوگ ہیں، 83 خاندان ہیں، ان کا معاملہ ہے، تو کم سے کم سپریم کورٹ کو میں کہتا ہوں ہر کیس کو پیچھے کر کے اس معاملے کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو 83 خاندان ہیں، 83 لوگ ہیں، ان کو پتہ تو چلے کہ ان کا ٹرائل کہاں ہونا ہے، انہوں نے کس جیل میں رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا اب جو اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے، ابھی تک تو کچھ ریکارڈ پہ چیزیں آئی نہیں ہیں، سچویشن بنتی ہے تو پھر ان کی حوالگی کیسے ہوگی، پھر ٹرائل کیسے ہوگا، پھر وہ ایک پوری لیگل بیٹل جو ہے وہ شروع ہوگی، نیا پروسیس ہے وہ۔ بھائی صاحب، ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے جو بشرا بی بی کے کیسز کا جو ریفرنس دیا ثاقب بشیر صاحب نے، اس پہ آبویسلی باقی جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اثر تو پڑے گا نا، ایکویٹلز کا، بریت کا، ان کیسز میں سے۔ دیکھیں 9 مئی کے کیسز جس طریقے سے ان پہ بنائے گئے، بشرا بی بی پہ یا عمران خان پہ، تو وہ ہے کہ کیونکہ جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اس کو اگر دیکھیں تو کہیں سے کڑی جڑنی چاہیے،
اور اگر ایک بھی کڑی مس ہے تو وہ سارا کیس ختم ہو جاتا ہے. اب آپ نے ایک یا 12 کیسز میں آپ نے ادھر پنڈی میں شامل کر دیا, لاہور شامل کر دیا, تو قانون کہتا ہے کہ ایک وقوعے کا ایک ہی ایف آئی آر ہوتی ہے, اور آپ ایک وقوعے کی 2 ایف آئی آرز نہیں کر سکتے. اور لیٹسٹ جو ویو آیا ہے بے نظیر بھٹو کیس میں آیا کہ اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ چونکہ ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے لہذا دوسری ایف آئی آر ہم درج نہیں کرتے, البتہ آپ اپنا ویو پوائنٹ اس میں دے سکتے ہیں. تو ان حالات میں اگر تو کیا اور یہ فیصلہ بنتا تھا, قانون کے عین مطابق تھا, کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف نہیں دیا گیا. باقی جو کیسز ہیں وہ اب یقینی طور پہ اس وقت تمام نظریں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد وہ ادھر جا رہی ہیں کہ کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. ملٹری کورٹس کی جہاں تک تعلق ہے, بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کا پہلے دن سے یہ سٹینس رہا ہے کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے اس پہ پچھلے سال بھی جب ملٹری کورٹس کی بات چلی تو ہم نے تواتر کے ساتھ پریس ریلیز جاری کیے, اپنا بیان جاری کیا کہ اکراس دا کنٹری لائرز جو ہیں, بار کونسل خاص طور پہ, وہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. ملٹری کورٹ, ملٹری پرسنل, اب جنرل فیض حمید صاحب ہیں, ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, کورٹ مارشل ہو رہا ہے, بے شک کرے, چونکہ ان کا سارا تعلق جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے اور اسی سے. لیکن اس کو جب کنیکٹ کریں گے سیولینز کا تو پھر مسئلہ وہی آ جائے گا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں اگرچہ ایک چیز ہے کہ آپ سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے, لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک 2012 میں امینڈمنٹ آئی تھی سن سیٹ کلاس کی, اس میں سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں, لیکن ون ٹائم تھا وہ, اور پھر 1 سال کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی, تو وہ باقاعدہ آئین میں امینڈمنٹ آئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی اس طرح کا کیس کوئی بنتا ہے اگر تو وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے تو تب کی سچویشن ہے نا بھائی صاحب, وہ تو بعد کی سچویشن ہے, اس میں وہ دیکھا جائے اس میں. وسیم ملک صاحب میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا کہ ایک تو نیب ترامیم والا کیس, بلے کا ریویو, کافی ساری پٹیشن اس طرح کی پینڈنگ بھی تو چلی آ رہی ہے نا ابھی تک. اچھا یہ تو وہی ہیں, اس کے علاوہ بھی جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, نیب ترامیم کیس میں ہی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے انہوں نے کچھ ایسے کیسز کا بھی حوالہ دیا جو 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے پینڈنگ ہے. ایک تو جو مئی 2023 میں ہی 9 مئی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن, اور اس کے بعد پھر 8 فروری کے اوپر اس کی انکوائری کے تحت یہ آئینی 2 درخواستیں, بڑی درخواستیں 184(3) کی وہ دائر کی گئی تھیں, لیکن انہیں ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس موقع پہ بھی کہا کہ آپ کے جو وکلاء ہیں وہ روز ہماری عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, اور انہیں تو پتہ ہے کہ اگر کیس مقرر نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر ایک ارلی ہیئرنگ ڈال دیں. آلدو کہ اب ارلی ہیئرنگ ڈالنی چاہیے نہ ڈالنی چاہیے, یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, ورنہ تو 184(3) کی جتنی بھی جو معاملات ہیں اس میں آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی طے کیا ہوا ہے کہ اسے آپ نے جلدی ٹیک اپ کرنا ہے. تو اس کے باوجود بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں بھی ڈالی گئی تھیں, لیکن وہ مقدمات چاہے وہ بلے کا ریویو ہو یا نیب ترمیم کا فیصلہ ہو, تو ان کے ساتھ ساتھ یہ 2 اہم ترین مقدمات بھی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کچھ بھی ہو مدعا پاکستان ہے, یہ آپ ہیں اور میں, آپ کر میرے حق میں بہتر ہو, اس ملک کے حق میں بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا.